آج 12 اگست 2016 ساری قوم تیاری کر رہی ہے 14 اگست کے لیے، جو ہماری آزادی کا دن ہے۔ میرے خیال میں جشن منانا یا اس قربانی کو یاد کرنا جس میں آزادی حاصل ہوئی، اس سے پہلے آزادی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آزادی ہے کیا؟ کیا ڈاکوؤں کو ڈاکے ڈالنے کی آزادی دینا آزادی کہلائے گا؟ جیب کتروں کو جیبیں کاٹنے کی آزادی دینا آزادی کہلائے گا؟ آزادی دراصل ایک ذمہ داری کا نام ہے، اور وہ ذمہ داری سماجی اداروں سے پیدا ہوتی ہے۔ انسانی سماج نے بہت اہم سماجی ادارے خود پیدا کیے، خود بنائے اور ان کو سجایا سنوارا۔ انسان نے یہ سماجی ادارے کارو آؤٹ کیے ہیں، ان کو قطر بیونت کر کے، ان کو کاٹ چھانٹ کر کے آخرکار اس شکل میں لے کے آئے ہیں جو آج اس ترقی یافتہ دور میں ہم سماجی اداروں کو دیکھتے ہیں۔ مثلاً خاندان، قبیلہ یا ریاست، یہ انسان نے خود اپنی ضروریات کی روشنی میں یہ ادارے بنائے ہیں۔ خاندان سب سے ابتدائی تنظیم ہے جو عورت نے خاندان کی تشکیل بھی کی، اس کو مرتب بھی کیا، کیونکہ یہ عورت تھی جو بچوں کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی، ان کا خیال رکھتی تھی۔ مرد بعد میں، بہت بعد میں، آہستہ آہستہ مرد خاندان کا حصہ بنا اور گھریلو پن اس میں آیا۔ تو یہ عورت ہی تھی جس نے زراعت کی بنیاد رکھی، کیونکہ عورت ایک جگہ مستقل قائم رہتی تھی، بیٹھی رہتی تھی، ایک خاص انوائرمنٹ کو وہ مطالعہ کرتی رہتی تھی، اور اس کی وجہ سے اس کو یہ سمجھ آئی کہ بیج کے ذریعے سے پودا کیسے اگتا ہے، مسلسل مشاہدے سے اس سے زراعت کا تجربہ آیا، اور پھر عورت نے مرد کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا۔ اس طرح خاندان وجود میں آیا۔ جہاں تک قبیلے کا تعلق ہے، قبیلے کی بھی ضرورت تھی۔ انسان ضرورت کے ماتحت ادارے بناتا ہے، تو قبیلہ اس وجہ سے وجود میں آیا کہ وسائل پر قبضہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ زندہ رہنے کے جو وسائل ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے قبضے میں کرنے کے لیے مختلف خاندان اکٹھے ہوئے اور قبیلہ وجود میں آیا۔ لیکن جب قبیلہ وجود میں آیا تو ابتدائی طور پر خاندان بھی اور قبیلہ بھی وہ شراکت کی بنیادوں پر قائم تھا اور تعبیر کیا گیا۔ یہ پھر بعد میں ہوا کہ قبیلہ اپنی وہ شراکتی تصور سے علیحدہ ہوا، اور پھر قبائل آپس میں لڑنے لگے تو سامان حرب بھی ایجاد کیا گیا، جیسے کوئی تیز دھار آلات، چاہے لکڑی کے تھے، بعد میں لوہے کے تھے، جس طرح بھی تھے، تو یہ بعد کی باتیں ہیں۔ لیکن قبیلہ بھی انسان نے بنایا، اور قبیلہ اپنی ضرورتوں کے مطابق بنایا تھا۔ ریاست بھی اسی طرح انسان نے بنائی۔ ریاست جو ہے گھڑی گھڑائی بنی بنائی ان اداروں میں سے کوئی چیز بھی پہلے سے بنی بنائی نہیں آئی، وہ انسانی ضروریات کے تبدیل ہونے سے اور وقت کے گزرنے کے ساتھ انسانی شعور کے بڑھنے سے ادارے بنے ہیں۔ تو ریاست بھی اس وجہ سے بنی کہ ریاست کے ذمے یہ بنیادی کام تھا کہ انسان کو تحفظ دے۔ جب تک تحفظ دینے
کا فریضہ کوئی ریاست ادا نہیں کر رہی تو اس ریاست کا جواز آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ سب لوگ آج پاکستان میں رہتے ہیں. پاکستان ایک شاعر کے خواب کے نتیجے میں وجود میں آیا اور ہماری آرزوؤں کا مرکز پاکستان ہے، ہماری محبتوں کا مرکز پاکستان ہے، اور ہم پاکستان کی ریاست سے سب سے پہلے اپنے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہیں، اپنے تحفظ کی آرزو کرتے ہیں، اپنے تحفظ کے لیے ضمانت چاہتے ہیں. اور اگر ہمارے سیاسی ادارے اور سماجی ادارے اپنے فریضے ٹھیک طریقے سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان دنیا کی بہترین ریاست بن سکتا ہے.